السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسکس کو، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے موونگ ایوریج کے مزید فیچرز کے بارے میں، اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سمپل موونگ ایوریج اور ایکسپوننشل موونگ ایوریج کے اندر میجر ڈفرینس کیا ہے۔ اور اکثر ٹریڈرز یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اسکیلپنگ کر رہے ہیں تو کون سی موونگ ایوریج کو یوز کریں، اور اگر ہم لوگ انٹراڈے کر رہے ہیں تو کون سی موونگ ایوریج کو یوز کریں، یعنی کہ ایکسپوننشل یا سمپل، اور اگر ہم لوگ لانگ ٹریڈز یا سوئنگ ٹریڈز کر رہے ہیں تو کون سی موونگ ایوریج کو یوز کریں، ایکسپوننشل یا سمپل۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سی ٹریڈ کرنے کے لیے کون سی موونگ ایوریج کی ایکوریسی بہتر رہے گی۔ تو جناب چلتے ہیں چارٹ کے اوپر، اور چارٹ کے اوپر جا کر دونوں موونگ ایوریجز کو چارٹ پہ اپلائی کرتے ہیں، اور ان کا میجر ڈفرینس سمجھنے کے بعد آگے یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سی موونگ ایوریج کس ٹریڈ کے لیے بہتر رہے گی۔ تو چلتے ہیں چارٹ پر۔ تو جناب ہم لوگ آگے ہیں چارٹ پر، یہاں پر ہم لوگ دونوں موونگ ایوریجز کو لگائیں گے، یعنی کہ سمپل موونگ ایوریج بھی اور ایکسپوننشل موونگ ایوریج بھی، اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں میں میجر ڈفرینس کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اگر ہم لوگوں نے اسکیلپنگ کرنی ہوگی تو کون سی موونگ ایوریج بہتر رہے گی، اور اگر ہم لوگ لانگ ٹریڈز کر رہے ہیں تو کون سی موونگ ایوریج بہتر رہے گی۔ تو جناب بس ایڈ کرتے ہیں دونوں موونگ ایوریجز کو۔ ہم لوگ سمپل اس میں جائیں گے، انڈیکیٹر ایڈ کرنے والے میں SMA لکھیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو سب سے اوپر موونگ ایوریج سمپل آ گیا، ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہی ہم لوگ EMA لکھیں گے، یعنی کہ ایکسپوننشل موونگ ایوریج، اور اس کو بھی کلک کر لیں گے تو یہ بھی ہماری ایڈ ہو گئی۔ اور ان دونوں کا پیریڈ ہم لوگ سلیکٹ کریں گے بالکل ایک جیسا، یعنی کہ 200 اس کو بھی کر لیتے ہیں، اور ایکسپوننشل کو بھی 200 کر لیتے ہیں۔ تو یہ جناب دونوں موونگ ایوریجز ہماری لگ گئی ہیں، دونوں کا سیم پیریڈ ہے، یعنی کہ سمپل موونگ ایوریج کا بھی اور ایکسپوننشل موونگ ایوریج کا بھی۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں موونگ ایوریجز ہیں اور دونوں کا پیریڈ ہم لوگوں نے بالکل سیم لکھا ہے، یعنی کہ 200۔ اس کے باوجود دونوں کے اندر فرق کیوں ہے؟ ایک اوپر ہے اور دوسری نیچے ہے۔ تو سب سے پہلے اس فرق کو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر یہ فرق کیوں آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے پہلے میں ان دونوں موونگ ایوریجز میں سے ایک کا کلر چینج کر لیتا ہوں۔ فی الحال دونوں بلو نظر آ رہی ہیں۔ ہم لوگ ایکسپوننشل موونگ ایوریج کا کلر چینج کر لیتے ہیں، ریڈ کر لیتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بلو والی سمپل موونگ ایوریج ہے اور ریڈ کلر کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج ہے، تو سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ تو جناب کلر میں نے چینج کر لیا ہے۔ اب ہمارا ایکسپوننشل موونگ ایوریج ہے ریڈ کلر کا، اور سمپل موونگ ایوریج ہے بلو کلر کا۔ تو ایکسپوننشل اور سمپل موونگ ایوریج کے اندر فرق آ رہا ہے، حالانکہ دونوں کا پیریڈ سیم ہے۔ تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو سمپل موونگ ایوریج ہے یہ ہم لوگوں نے لگائی ہے 200 پیریڈ کی، یعنی کہ 200 کینڈلز کا ہمیں یہ ایوریج پرائس شو کر رہا ہے یہاں پر بلو کلر کی لائن کے اندر، کہ یہ اس کا ایوریج پرائس ہے۔ اگر ہم لوگ جو لاسٹ کینڈل لگی ہوئی ہے اس سے لے کر پچھلی 200 کینڈلز کو کاؤنٹ کریں تو جہاں سے بھی شروع ہو کر اختتام جہاں تک بھی پہنچا، ان 100 کینڈلز کا جو ایوریج پرائس ہے وہ یہ بلو والا ہے جہاں پر مارکیٹ ابھی چل رہی ہے۔ اور سیم اسی طریقے سے جو ریڈ والی ایکسپوننشل موونگ ایوریج ہے وہ بھی 200 کینڈلز کا ہم لوگوں کا ایوریج پرائس شو کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے اندر فرق اس وجہ سے ہے کہ جو سمپل موونگ ایوریج ہے وہ سمپلی کیلکولیٹ کرتی ہے 200 کینڈلز کو، یعنی کہ 200 کینڈلز کا اگر ہم لوگ ایوریج پرائس نکالیں گے تو سمپل پہلی کینڈل سے لے کر آخری کینڈل تک ہمیں اس کا ایوریج پرائس دے دے گی سمپلی۔ اس نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور نہ مائنس کرنا ہے، صرف 200 کینڈلز کا ایوریج پرائس ہمیں شو کر دے گی۔ جبکہ جو ایکسپوننشل موونگ ایوریج ہے اس کے اندر میجر ڈفرینس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بھی 200 کینڈلز کا ہی ایوریج پرائس شو کر رہی ہے، لیکن جو لاسٹ والی کینڈلز ہیں، یعنی کہ یہاں سے اگر بننا سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں تو یہ جو اینڈ کے اوپر یہ والی کینڈلز چل رہی ہیں یہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے، یعنی کہ زیادہ وزن دیتی ہے ان کینڈلز کے اوپر، اور ان کی موومنٹ کے حساب سے اپنی موو کو چینج کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر اینڈ والی کینڈلز بیرش کی طرف زیادہ جا رہی ہوں گی
تو یہ ان کو زیادہ اہمیت دے گی بنسبت پہلے والی کینڈلز کو، اور اگر اینڈ والی کینڈلز مور بلش ہیں پہلے والی کینڈل سے تو یہ ان کو زیادہ اہمیت دے گی اور زیادہ اوپر کی طرف موو کر جائے گی، یعنی کہ اس کا جو زور ہے وہ زیادہ اپنی لاسٹ والی کینڈلز کے اوپر ہے۔ یہ سمپل موونگ ایوریج کی طرح ہمیں 200 کینڈلز کا سمپل ایوریج نہیں بتائے گی، بلکہ جو لاسٹ والی کینڈلز ہیں اگر اس کے اندر مارکیٹ کی ولاٹیلیٹی زیادہ ہے یا ہائی موو لے لیا مارکیٹ نے اوپر کی طرف یا ڈاؤن کی طرف، تو یہ اینڈ والی کینڈلز کے اوپر زیادہ زور دے کر تو اپنا ایوریج پرائس تھوڑا سا چینج کر لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولاٹیلیٹی کے اندر فاسٹ موونگ ہماری ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کی ہے، یعنی کہ سمپل موونگ ایوریج بہت سلو موو کرے گی، ایوریج پرائس دے گی، جبکہ اگر مارکیٹ ہائی ولاٹائل ہوگی اور ہائی جمپ لگائے گی یا کریش کرے گی تو ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہمیں سمپل موونگ ایوریج سے پہلے انڈیکیٹ کر دے گی۔ جو بھی انٹریز کا ہم لوگ آگے جب ڈسکس کریں گے اپنی اسٹریٹجیز کو تو اس کے اوپر جا کر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکسپونینشیل موونگ ایوریج اگر ہمیں جلدی انڈیکیٹ کرتی ہے کسی بھی انٹری کا تو اس کا ہم لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم لوگ فی الحال سمجھ رہے ہیں اپنی اس بات کے اندر کہ ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کی سپیڈ فاسٹ ہے سمپل موونگ ایوریج سے، اور یہ ہائی ولاٹائل مارکیٹ کے اندر زیادہ بہتر ورک کرتی ہے سمپل موونگ ایوریج کی بنسبت۔ تو ہوپفلی آپ ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کا سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکسپونینشیل موونگ ایوریج اپنی لاسٹ کینڈلز یعنی کہ جو کرنٹ کینڈلز لاسٹ کرنٹ کینڈلز بن رہی ہیں اس کا زور ان کے اوپر زیادہ ہے، اور یہ اپنی ایوریج پرائس کو اس کی ولاٹیلیٹی کے حساب سے یا لاسٹ کرنٹ کینڈلز کے حساب سے چینج کرتی ہے، اور سمپل موونگ ایوریج ہم لوگوں کو جسٹ 200 کینڈلز کا یا 100 کینڈلز کا یا 50 کینڈلز کا جو بھی پیریڈ ہم لوگوں نے چوز کیا ہوگا اس کا سمپل ہمیں صرف ایک ایوریج دے دیتی ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کی یہ چیز سمجھ جانی چاہیے یا سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر ہم لوگ اسکیلپنگ کر رہے ہیں یا انٹرا ڈے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گی، کیونکہ ہم لوگ چھوٹا پیریڈ یوز کر رہے ہیں اور چھوٹا ٹائم فریم استعمال کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اسکیلپنگ کر رہے ہیں M5 کو دیکھ کر، M15 کو دیکھ کر 15 منٹ میں، 5 منٹ میں، 30 منٹس میں، تو 30 منٹس یا 15 منٹس یا 5 منٹس کے اندر جو مارکیٹ کی ولاٹیلیٹی ہوگی اس کو جلدی پک کرے گی ہماری ایکسپونینشیل موونگ ایوریج۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ چیز سیکھ لی کہ اگر ہم لوگوں نے اسکیلپنگ یا انٹرا ڈے کرنا ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہتر رہے گا ایکسپونینشیل موونگ ایوریج، اور اگر ہم لوگوں نے لانگ ٹریڈز کرنی ہیں یعنی کہ سوئنگ ٹریڈز یا لانگ ٹریڈز تو ہمارے لیے بہتر رہے گی سمپل موونگ ایوریج۔ اور میں یہ بھی یہاں پر بتا دیتا ہوں ان دونوں کے اندر ڈفرینس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب ایکوریسی بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اسکیلپنگ کے اندر یا انٹرا ڈے کے اندر ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کی ایکوریسی بہت اچھی ہے، بہت آؤٹ کلاس ہے، جبکہ لانگ ٹریڈز کے اندر سمپل موونگ ایوریج کی ایکوریسی بہت اچھی ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر اسکیلپنگ کر رہے ہیں یا انٹرا ڈے کر رہے ہیں تو ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کو یوز کرنا ہے، اور اگر ہم لوگ لانگ ٹریڈز کر رہے ہیں تو سمپل موونگ ایوریج کو یوز کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی سمجھنے میں ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اور میری کوشش ہے کہ میں چھوٹی ویڈیوز بناؤں تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ ایک ہی ویڈیو کے اندر بہت ساری اگر باتیں کر دی جائیں تو پچھلی والی ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم لوگوں نے سمپل موونگ ایوریج اور ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کا میجر ڈفرینس دیکھ لیا ہے کہ میجر ڈفرینس کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسکیلپنگ انٹرا ڈے کے لیے کون سی موونگ ایوریج یوز کرنی ہے اور لانگ ٹریڈز کے لیے کون سی یوز کرنی ہے، اور اس کی جو آگے اسٹریٹجیز ہیں وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیں گے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سیکھتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر بیٹھتی جائیں، اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہونے سے بور بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر اسٹریٹجیز کیسے ہم لوگ کام کیسے کریں گے۔ جو بیسک بات ہے آج بھی جو ہم لوگوں نے چیز سیکھی ہے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اسکیلپنگ کر رہے ہیں تو کون سی موونگ ایوریج یوز کریں، اور اگر ہم لوگ لانگ ٹریڈز کر رہے ہیں تو کون سی موونگ ایوریج یوز کریں۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا ہے، یہ بھی بہت کام کی بات تھی، اور ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹریٹجیز اپنی سٹارٹ کر دیں گے کہ ہم لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور ہم لوگ اسکیلپنگ سے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے۔ اسکیلپنگ کے اوپر
کم از کم 5 سے 6 طرح کی اسٹریٹجیز ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے، اور سب بہت کام کی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک اسٹریٹجی اگر آپ لوگ پکڑ لیں گے تو اس مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور کبھی مارکیٹ ایک میتھڈ کو دیکھ کر موقع دیتی ہے ٹریڈ کرنے کا، کبھی مارکیٹ دوسرے میتھڈ کو دیکھ کر موقع دیتی ہے ٹریڈ کرنے کا۔ تو ہم لوگ اسٹریٹجی ساری کی ساری سیکھیں گے، تاکہ اگر ایک اسٹریٹجی کے اوپر ہمیں انٹری نہیں مل رہی تو ہم لوگ دوسری اسٹریٹجی کے اوپر انٹری اٹھا لیں۔ تو اسکیلپنگ کے اوپر بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ 5-6 طرح کی اسٹریٹجی سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بڑے ٹائم فریم کے اندر چلے جائیں گے کہ ہم لوگوں نے انٹرا ڈے اور سوئنگ ٹریڈز کس طریقے سے کیا کرنی ہے موونگ ایوریجز کو دیکھ کر۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔